اپنے اندر حسینی صفات پیدا کرنے کے لیے یہ محرم الحرام آتا ہے تاکہ انسان اپنی صفات اور اپنا رنگ ختم کر دے اور اپنے اوپر حسینی رنگ چڑھائے۔ یہ صرف کپڑے سیاہ کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے اندر حسینی صفات پیدا کرنے کا۔ ہمارے ہاں عزاداری اور محرم الحرام جس طرح سے منایا جاتا ہے اور جو ہم چیزیں بیان کرتے ہیں اس میں اہم ترین چیز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے غم کا اظہار ہے۔ یہ غم کا اظہار آخر کیوں، اس کا سبب کیا ہے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ غم کا اظہار کس حد تک ہو کہ قبول ہوتا ہے۔ اگر ہم روایات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں تو وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی انسان اہل بیت کے مسائل کو سن کے روئے اتنا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اہل بیت کہتے ہیں کہ اس کے لیے بخشش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اگر ہو تو بھی قبول ہے۔ اس طرح سے ایک اور جملہ ہے کہ اگر اتنا بھی نہیں ہوتا، صرف اس کی شکل جو ہے وہ رونے والوں جیسی بن جاتی ہے تو بھی قبول ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پہ اگر ہم سمجھیں اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مقصد رلانا نہیں ہے، کیونکہ اگر مقصد رلانا ہوتا تو پھر رونے کی شکل جو ہے وہ قبول نہ ہوتی، کم از کم رونا جو ہے قبول ہوتا، لیکن نہیں، اگر رونے کی شکل ہو جائے تو بھی قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس کے اندر، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہے۔ یہ جو محبت ہے اصل مطلوب یہ چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رونے کے لیے محبت لازمی ہے، اس لیے کہ محبت نہیں ہوگی تو انسان کسی کے غم میں روتا نہیں ہے۔ رونے کے لیے، آنسو کے لیے، یا کم از کم جو رونے والوں جیسی شکل ہے وہ بھی بنانے کے لیے دل میں محبت ہونا لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں انسانوں کے قلوب میں اہل بیت کی محبت پیدا ہے۔ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے یہ محبت پیدا کرنے کے لیے رونا ہے، یہ محبت پیدا کرنے کے لیے انسان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں دو چیزیں بیان ہوتی ہیں، ایک تو جس کو ہم فضائل کہتے ہیں، ایک جو ہے وہ مصائب ہے۔ فضائل اسی حوالے سے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر رویا جائے اس کی سب سے پہلے معرفت حاصل ہو، اس کی صفات معلوم ہوں، اس کے کمالات معلوم ہوں، کیونکہ جب تک اس کے کمالات معلوم نہیں ہوں گے دل نہیں لگے گا، محبت نہیں ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے گا اس چیز پہ کہ کسی سے دل کب لگتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہر چیز سے دل نہیں لگتا، کسی سے لگتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عموماً جو ہم کہتے ہیں کہ جی محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہو جاتی ہے، لیکن ہو جانے کے لیے بھی اسباب، وہ کیا اسباب ہیں کہ کسی کے ساتھ دل لگتا ہے اور کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس میں بھی کوئی کمال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دل ایسی بنائی ہے کہ اس کے ساتھ لگ جائے۔ اب یہ کمال علم کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کمال
شجاعت کا ہو سکتا ہے، یہ کمال سخاوت کا ہو سکتا ہے، یہ کمال جمال و خوبصورتی کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی کمال ہو، جہاں پہ کمال ہوگا وہاں پہ دل لگے گا۔ لیکن کمال تو ہو لیکن اگر معلوم نہ ہو پھر بھی دل نہیں لگتا۔ یہ جو ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں یہ ان کے کمالات کا بیان ہے۔ کمالات کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان سے دل لگے۔ جب دل لگتا ہے تو پھر انسان کے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکلتا ہے ان کی مصیبت کے لیے۔ اگر دل نہ لگا ہو تو پھر آنسو نہیں نکلتا۔ ایک تو محبت کا سبب جو ہے وہ کسی کے کمالات ہیں۔ دوسرا سبب جو محبت کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگلا احسان کرتا ہے تو اس سے بھی دل لگتا ہے۔ مثلا کوئی انسان زخمی ہو گیا، اسپتال میں گیا، اس کو کسی نے خون دے کے اس کی جان بچا لی، اس پہ احسان کیا۔ اگر نہیں بھی جانتا تو بھی جب وہ ہوش میں آئے گا تو کم از کم ضرور معلوم کرے گا کہ میرے اوپر احسان کس نے کیا ہے۔ اگر میں اتار نہیں سکتا تو کم از کم اس کے پاس جا کے اس کی شکریہ ادا کروں۔ تو جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ بھی انسان کا دل لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اگلا محبت کرتا ہے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی پھر انسان کا دل لگتا ہے۔ یہ محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ یک طرفہ طمع اور لالچ تو ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اس لیے محبت کے تین اسباب ہیں، یا تو کمالات ہیں، یا پھر احسانات ہیں، یا پھر جو ہے وہ اگلے کی محبت ہے۔ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ان میں ان کے کمالات بھی بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اوپر جو ان کے احسانات ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کی جو ہم سے محبت ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ سب بیان اس لیے ہے تاکہ ان سے ہمارا دل لگے، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو۔ اب محبت پیدا ہو گئی، اب کیا ہے آگے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ذرا اس پہ سوچئے گا کہ جب انسان کسی کے ساتھ دل لگاتا ہے یا لگ جاتا ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں اس میں، تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس سے دور نہیں رہ سکتا، پھر چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو۔ تو اگر اہل بیت سے دل لگے گا تو انسان چاہے گا کہ ان کے قریب ہو، ان کے دروازے پہ جائے۔ جب ان کے دروازے پہ جائے گا تو کیا ملے گا؟ وہاں سے ظاہر ہے کہ انسان کو پھر دین ملے گا۔ یہ دین کے دروازے ہیں، یہ دین کے مبلغین ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جس کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جو اس دین کے محافظ ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جو اس دین کے مبلغ ہیں۔ اس لیے وہاں ان کے در پہ جانے سے انسان کو دین ملتا ہے۔ تو عزاداری یہ کام کرتی ہے کہ انسانوں کے قلوب میں اہل بیت کی محبت پیدا کرتی ہے۔ جب اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اہل بیت کے دروازے پہ جاتا ہے، جب اہل بیت کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہاں پہ دین ملتا ہے۔ اصل یہ مقصود ہے کہ جو چاہا گیا ہے ہم سے، اس لیے ہمیں اپنے پروگرام اور عزاداری ان جو مقاصد ہیں اہل بیت کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور مینیج کرنی چاہیے، اسی طرح سے اس کو ارینج کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے جو دین بیان کیا ہے، تھوڑا سا تاریخ میں ہم پیچھے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ پہلے شہر نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل کے یہاں پہ آنے کے بعد اور ان کے والدہ حضرت ہاجرہ کے آنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے شہر بنتا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ قریش کا شہر بن گیا۔
قریش ایک بڑا قبیلہ ہے کہ جس کے اندر اس وقت جو ہے وہ 25 کے قریب چھوٹے چھوٹے خاندان ہوا کرتے تھے. ان میں ایک بنی ہاشم بھی تھا، ایک بنی امیہ بھی تھا، بنی تیم بھی تھے، بنی عدی بھی تھے، بنی زہرہ بھی تھے، اور 25 کے قریب جو ہے چھوٹے چھوٹے خاندان اس کے اندر ہوا کرتے تھے. یہ قریش حضرت قصی جو رسول اکرم کے داداؤں میں سے بڑے دادا ہیں ان کا لقب ہے، اس لیے پھر ان کی اولاد قریش جو ہے وہ کہلاتی ہے. یہ قریش یہاں پہ جمع ہوئے مکہ میں، اور یہاں پہ زندگی ان کی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی. جب حضرت عبد مناف آتے ہیں تو انہوں نے قریش کو تجارت سکھائی. یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ زراعت نہیں ہوتی کیونکہ بارش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں ہے، اس لیے زراعت نہیں ہوتی. ان کا گزارا صرف تجارت پہ ہوتا تھا. تجارت کہاں سے کرتے تھے؟ یمن سے سامان لے جاتے تھے شام کی طرف اور روم کی طرف، اور یمن میں جو سامان ہے وہ ہندوستان اور چائنا اور یہاں سے جو ہے آتا تھا. یہ سامان وہاں پہ پہنچاتے تھے، پھر وہاں کا سامان لے کے یمن کی طرف آتے تھے اور وہ سامان جو ہے آگے جاتا تھا. اس تجارت نے قریش کو بہت بڑا سرمایہ دار بنا دیا، مالدار بنا دیا. اس لیے حالانکہ یہ شہر تو حرم خدا ہے لیکن یہ مالداروں کا شہر بن گیا، یہ بڑے سرداروں کا شہر بن گیا، یہ بڑے بڑے تاجروں کا شہر بن گیا، اور بڑے بڑے سود خوروں کا شہر جو ہے وہ بن گیا. اور ان میں سب سے بڑا سود خور جو ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب تھے. یہ بہت بڑے سود خور تھے اس کے. اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس شہر نے رسول اکرم کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جو رسول اکرم کا پیغام تھا وہ ان مالداروں اور سود خوروں کے خلاف تھا. اس لیے انہوں نے نبی اکرم کے اس دین کی تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا کی، اور 200-250 سے زیادہ مکے سے مسلمان نہیں ہوئے، زیادہ اس سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے. حالانکہ 13 سال تک رسول اکرم نے وہاں پہ تبلیغ کی، 40 سال تک بغیر زبان ہلائے اپنے کردار سے تبلیغ کی، اور 13 سال زبان سے تبلیغ کی، لیکن کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا. اس لیے رسول اکرم مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، ایک اور مرکز بنانے کے لیے، ایک دینی شہر بنانے کے لیے، ایک اسلام کا شہر بنانے کے لیے یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. حالانکہ پھر جو ہے وہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، لیکن رسول اکرم واپس نہیں آئے. حتیٰ کہ جب آپ حج کے لیے آئے 10 ہجری میں تو مکہ میں رات نہیں رہتے تھے، رات مکہ سے باہر بسر کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ خصوصیت ابھی تک قائم تھی. حرم خدا کا ہے لیکن یہ مالداروں کا شہر بن گیا، اور تاجروں کا شہر بن گیا، اور مادہ پرستوں کا شہر بن گیا. یہ معنوی طور پہ شہر نہیں رہا. اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی جب حج یا عمرے کے لیے تشریف لاتے تھے تو مکے میں رات نہیں رہتے، رات ہمیشہ مکے سے باہر رہتے تھے. اور جب پوچھا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کیونکہ رسول اکرم نے رات نہیں رہی، اس میں بھی نہیں رہتا، ان کی سیرت کے چلنے کے حوالے سے. رسول اکرم نے پھر مدینے کو ایک اسلامی شہر بنایا تھا. لیکن رسول اکرم کی وفات کے بعد 25 سال پھر وہی قریش جو پہلے مکے پہ حکمران تھے وہ اب سارے عرب پہ جو ہے اسلام کے نام سے حکمران ہو گئے. اس لیے مدینہ بھی ان قریش کا شہر. آپ تعجب کریں گے کہ جب 25 سال بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ظاہری حکومت میں آئے اور بصرے پہ قبضہ ہو گیا، تو مولا جب مدینہ سے نکلے ہیں بصرہ چھڑانے کے لیے
تو مولا کے ساتھ ٹوٹل 700 سپاہی، 700 سپاہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ بھی اب اسلام کا شہر نہیں رہا، یہ بھی قریش کا شہر اور مالداروں کا شہر، اور اسی طرح سے وہ بن گیا۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کوفے کو مرکز بنایا۔ کوفہ ایک نیا شہر، اور امیر المومنین نے وہاں پہ اپنے علم سے اتنے زیادہ درس کہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ کوفہ میں ہوا کرتے تھے تو صبح کو بھی خطاب کرتے تھے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی۔ یہ جتنے ہمارے پاس نہج البلاغہ میں خطبے ہیں وہ اکثریت کوفے کے نمبر کی، اور یہ سارے خطبے نہیں ہیں، بہت سارے اور خطبے بھی ہیں جو اس میں جمع نہیں کیے گئے۔ تو امیر المومنین نے اپنے خطابات سے کوفے کو علم علی کا شہر بنا دیا، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ فقیہ بن گئے، فقیہ اس درجے کے، اور انہی میں سے ایک جو ہے حبیب بن مظاہر بھی تھے، جس کو امام حسین علیہ السلام نے رجل فقیہ کر کے مخاطب کیا تھا۔ یہ مولا کے سامنے کوفے میں جو ہے وہ درس لیا کرتے تھے، اور وہیں سے فقیہ بنے تھے۔ تو کوفہ جو ہے وہ تیسرا اسلامی شہر بنا۔ سب سے پہلے حرم خدا کا مکہ، لیکن وہ قریش کا شہر بن گیا، رسول اکرم چلے آئے مدینہ پھر جو ہے قریش کا شہر بن گیا۔ اب جو ہے علی علیہ السلام آ گئے کوفہ، اور کچھ عرصے کے بعد جب امیر شام نے یہ محسوس کیا کہ امام حسن نے صلح کر کے اصل میں میرے پاؤں سے پورا جیسے کہ زمین ہی نکال دی، تو 10 سال کے بعد 50 ہجری میں اس نے جو ہے وہ صلح توڑ دی تھی۔ 3 سال کے اندر یہ کوفہ پھر جو ہے وہ قریش کا شہر بنا۔ یہ امیر شام نے حوالے کیا زیاد کے، ابن زیاد کا جو باپ تھا، اور اس کو حکم دیا کہ اس کی ڈیموگرافی چینج کر لی۔ تو وہاں پہ جتنے بڑی شخصیات تھیں اکثر قتل کر دی، مثلاً حجر ابن عدی جیسی شخصیت، ان کے ساتھی حضرمین سارے قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک اور جو کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کوفہ سے 50,000 کے قریب افراد کو جلا وطن کیا گیا، جو محبان اہل بیت تھے۔ کسی کو جزیرہ بھیج دیا، کسی کو خراسان بھیج دیا، کسی کو افغانستان بھیج دیا، کسی کو شام بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا۔ 50,000 افراد جلا وطن کیے گئے۔ پھر ان کے گھروں میں امیر شام نے شام اور جزیرہ سے اپنے حامی لا کے جو ہے وہ بسائے تھے کوفے میں۔ اس لیے کوفہ 50 ہجری کے بعد اب وہ کوفہ نہیں رہا، اب اس کی ڈیموگرافی چینج ہے، کوفہ کچھ اور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 53 ہجری میں 3 سال کے بعد زیاد نے تمام کوفے والوں کو گھروں سے باہر لے طلب کیا، ایک میدان میں جمع کیا اور کہا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ جلاد کھڑے ہیں یا قتل ہو جائے یا علی سے بیزاری کرے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت سارے قتل ہو گئے، بہت ساروں نے زبان سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کیا اور چھپ گئے۔ 3 سال بعد جب یہ زیاد طاعون کی وجہ سے مر کے جہنم پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوفہ جو ہے وہ شہر سے زیادہ مقتل لگتا ہے، ایک قتل گاہ بن گئی۔ اب وہ کوفہ نہیں رہا، اب کوفہ بدل گیا، اب یہ بھی قریش کا شہر بن گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم مکہ کو تبدیل نہیں کر سکے، ہجرت کر کے امیر المومنین دونوں کو تبدیل نہیں کر سکے، ہجرت کر کے کوفہ کی طرف۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو جہاد ہے، جو قربانی ہے، وہ عجیب اثرات رکھتی ہے۔
آپ تعجب کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہی یہ کربلا ہے کہ جس کے بعد مدینہ میں بھی بغاوت ہوئی یزید کے خلاف، اور مکہ میں بھی بغاوت۔ جس مکہ کو رسول اکرم جو ہے ہلا نہ سکے، جس مدینہ کو علی بن ابی طالب ہلا نہ سکے، اس مکہ اور مدینہ کو امام حسین نے ہلا دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سن 61 ہجری میں کربلا ہے، 62 ہجری میں جو ہے وہ مدینہ نے بغاوت کری، اور یزید کو جو ہے وہ شام سے لشکر بھیجنا پڑا، کہیں اور سے اس کو لشکر نہیں ملا۔ وہاں سے لشکر آیا جو مسلم ابن حلال کیا، اور جو ظلم کرنا تھا وہ کیا، واقع حرہ اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ 62 ہے، اور 63 میں جو ہے وہ مکے کے حملہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر وہاں پہ جو ہے وہ بغاوت کر کے جو ہے خود خلیفہ بن گئے تھے۔ یہ اثر امام حسین کا تھا، دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ جو بنی امیہ کو بدنام کیا اور یزید کو جو ہے نفرت کا نشان بنا دیا، یہ سب کربلا کی وجہ سے، سب امام حسین کی وجہ سے۔ فائدہ دوسروں نے اٹھایا وہ اور بات ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھیں گے کہ عجیب امام حسین علیہ السلام کا انقلاب تھا کہ جس میں یہ بے حس مکے والوں کو بھی اٹھایا اور بے حس مدینے والوں کو بھی اٹھایا۔ جہاں سے مدینے سے امیر المومنین نکلے تھے تو 700 سپاہی مشکل سے مل رہے تھے، اب جو ہے وہ حنظلہ جو غسیل الملائکہ تھے اس کے جو بیٹے عبداللہ اٹھے تو اس کے ساتھ جو ہے 5,000 افراد جو ہے 5,000 افراد ایک شہر سے، وہ بھی فوج کی اس میں جو ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ کربلا کا اثر۔ اسی طرح سے مکہ میں، اور یہاں تک کہ پھر جو ہے جب حملہ ہوا مکے پہ تو 1 سال پورا ایسا گزر گیا جس میں حج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مکے کا محاصرہ تھا۔ اس سال حج نہیں ہوا، باہر سے لوگ آ نہ سکے، شہر سے لوگ باہر نہیں جا سکے، نہ عرفات جا سکتے ہیں نہ منا جا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حج نہیں ہو سکتا، اس لیے حج ہی نہیں ہوا اس سال، جس سال جو ہے وہ یزید کے فوج نے پورے مکے کا جو محاصرہ کیا تھا۔ تو جس مکے کو رسول اکرم نہ ہلا سکے اور جس مدینہ کو علی نہ ہلا سکے، ان دونوں کو جو ہے امام حسین نے ہلا دیا۔ یہ امام حسین کا کارنامہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ امام حسین نے نہ صرف یہ کہ مکہ اور مدینہ کو ہلایا، کوفہ کو بھی صاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کوفہ کیسے صاف ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں، بہت سو نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تو ہر ایک کو ان کے حیثیت کے مطابق اور ان کی معرفت کے مطابق مولا نے جواب دیا۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، فرزند کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو آپ نے سیدھا سیدھا کر دیا میں عراق جا رہا ہوں۔ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ خفیہ یا ڈھکے چھپے الفاظ میں سیدھا سیدھا کہا عراق جا رہا ہے، کوفہ جا رہا ہے۔ پھر جب مکے سے نکلے اور ابن عباس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہا کہ کوفہ جا رہا ہوں، جبکہ دوسروں کو کچھ اور جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوفے والے جو ہے بے وفا ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز تم جانتے ہو میں نہیں جانتا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس کوئی ایسے اطلاعات ہیں کہ وہ میری حمایت کریں گے؟ پوچھا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کہ آپ پھر خواتین کو نہ لے جائیں۔ تو یہاں بھی مولا نے کہا تھا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا و یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں اس کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ جو ہے اس کی راہ میں اسیر ہو جائے۔ یہ مولا کا ایک پورا منصوبہ تھا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، اگر مولا مدینہ میں ہوتے پھر بھی شہید ہو جاتے، مکہ میں ہوتے پھر بھی شہید ہو جاتے، یمن میں ہوتے پھر بھی شہید ہو جاتے، لیکن وہ نتیجہ نہ نکلا، وہ نتیجہ نہ نکلا۔ جا رہے کوفے والوں کی دعوت،
حالانکہ ایک جو ہے منزل آئی، وہاں پہ معلوم ہو گیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. ابن زیاد وہاں پہ پہنچ گیا ہے، اس نے کوفے پہ اپنی گرفت جو ہے مضبوط کر لی ہے. ہانی ابن عروہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے جو 2-3 قاصد گئے تھے وہ بھی سارے شہید ہو گئے. اور اب جو ہے کوفہ، وہ کوفہ آزاد ہی نہیں ہے، بولا پھر کوفے کی طرف جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے خط لکھا تھا جب آپ مکے سے نکل رہے تھے، بنی ہاشم کے نام، جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. ایک جملے کا خط ہے پورا، اس سے زیادہ خط نہیں. مولا نے یہ خط لکھا کہ جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا، جو بھی میرے ساتھ چلے گا شہید ہوگا، اور جو نہیں جائے گا وہ فتح تک نہیں پہنچے گا. جو جائے گا وہ شہید ہوگا، جو نہیں جائے گا وہ فتح تک نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فتح اس شہادت میں سمجھتے ہیں. شہادت ایک فتح ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا غور فرمائیے گا کہ آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، شہید ہوئے مظلومانہ حالت میں. تھوڑا سا اس کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کوفے والوں کے دل میں یہ ہوا کہ ہم نے دعوت دی تھی، ہم نے ہی ساتھ نہیں دیا، اس لیے ان کے دل میں جو ہے وہ احساس جرم بیدار ہوا. یہ احساس جرم تھا کہ جس کے بعد جو ہے وہ توابین اٹھے 64 جو ہے ہجری میں، اور اسی طرح سے جو ہے 66 میں جو ہے مختار ہوتا. مختار کی حکومت کوئی زیادہ لمبے عرصے تک نہیں تھی، نہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، صرف کوفے کی حد تک تھی. وہ آئے ہیں ربیع الاول جو ہے وہ 66 میں، اور رمضان 67 میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی. 1 سال اور چند مہینے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مختار نے چن چن کے جتنے دشمنان اہل بیت تھے ان کو قتل کر دیا، یا پھر وہ بھاگ گئے، اور یہ 68 تک جو ہے کوفہ صاف ہو گیا. وہ کوفہ کہ جس کو انہوں نے بڑے مشکل سے علم علی سے بدل کے قریش کا شہر بنا دیا تھا، اس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے کوفے والوں کے دلوں میں جو ہے وہ احساس گناہ اور جرم بیدار کر کے ان کو اٹھایا، اور انہوں نے خود جو ہے کوفے کو صاف کر دیا. وہ وقت اور اب کوفہ علم علی کا شہر ہے. نجف اور کوفہ 2 شہر نہیں ہیں، ایک ہی شہر ہے. تھوڑی سی اونچائی پہ جو ہے وہ نجف ہے، نیچائی پہ جو ہے وہ کوفہ ہے، ایک ہی شہر ہے. یہ علم علی کا شہر جو علی بن ابی طالب نے بنایا تھا، یہ بھی ان لوگوں نے پھر قریش کا شہر بنا دیا تھا. امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے جہاں پہ مکے کو ہلایا ہے، مدینے کو ہلایا ہے، وہاں پہ کوفے کو بالکل صاف کر دیا. پھر کوفہ حجاج کے بھی کبھی کنٹرول میں نہیں آیا، یعنی بنی امیہ کے کبھی کنٹرول میں نہیں آیا، نہ کبھی بنی عباس کے کنٹرول میں آیا. اس وقت سے اب تک جو ہے کوفہ علم علی کا شہر ہے، نہ کبھی صدامیوں کے کنٹرول میں آیا. صدام نے اتنے زیادہ جو ہے ظلم کیے، پھر بھی جو ہے وہ نجف کو بند نہیں کر سکتے. یہ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جس طرح کا معجزہ ہم کہیں بھی کسی تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ ہم جو ہے نہیں دیکھتے. اب ذرا تھوڑا سا اس پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے امام حسین علیہ السلام نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد. امام حسین کے ساتھ کربلا میں ٹوٹل جو ہے جس کو کہیں شہید وہ 72، زیادہ سے زیادہ جو تعداد بیان ہوئی ہے وہ 100 اور کچھ. اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے. مد مقابل میں 30,000 کی فوج ہے. 30,000 کی فوج کو 72 افراد کو قتل کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 گھنٹہ. اگر جو ہے 30,000 میں سے جو ہے صرف جو ہے 2-4 ہزار نکل پڑے ہوں
اور ایک ایک سب کے ساتھ جو ہے مقابلہ کریں تو بھی جو ہے 1 گھنٹے کے بعد جو ہے پورا معاملہ صاف ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن امام حسین کا یہ منصوبہ ہے کہ امام حسین نے اس جہاد کو صبح سے لے کر عصر تک بڑھا، یہ لمبا کر دیا ہے امام حسین۔ یہ جو لمبا کیا ہے وہ خود جو ہے وہ ایک پلاننگ ہے امام حسین، صرف شہید ہونا نہیں ہے، صرف شہید ہونا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ صرف شہید ہونے سے اگر جو ہے وہ صورتحال ایسی ہو جاتی، اہل اسلام بھی شہید ہوئے تھے لیکن نہ مکہ ہلا نہ مدینہ ہلا، اب جو ہے کوفہ ہلا، کہیں پہ کوئی جو ہے عوامی ریئیکشن ہوا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ عرب میں اس وقت جو ہے ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ جب بھی ایک نکل کے کہتا تھا حل بالمذہب مبارز، میرے ساتھ کوئی لڑے، تو پھر ان کا دستور یہ تھا کہ ایک جمع کے حوالے سے جو ہے حملہ کرنے کے بعد جو بجائے جو ہے ایک کے مقابلے میں ایک جو ہے آ جایا کرتا تھا۔ اب جب ایک کے مقابلے میں ایک آتا ہے تو پھر جو ہے سب پہچانتے ہیں کہ جی کون آ رہا ہے، کیونکہ وہ رجز پڑھتا ہے، جب رجز پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جی کون ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ آیا کیوں ہے، مقصد کیا ہے اس کا۔ وہ رجز جو ہے وہ پورا ایک سپاہی کا جو ہے وہ شجرہ نسب کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عباس کا رجز ہے، یہ فرماتے ہیں کہ واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم نے میرا سیدھا بازو قلم کر دیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان امام صادق الیقین، اور اس امام کی حفاظت کرتا رہوں گا جس کا یقین صادق ہے، نجل النبی طاہر الامین، جو طاہر اور امین نبی کا فرزند ہے۔ یہ جو رجز ہوا کرتے تھے یہ صرف تعارف نہیں ہوتے تھے، مقاصد بھی بیان کرتے تھے۔ اس لیے اب جو کچھ آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، وہ اپنا تعارف بھی کرا رہا ہے اور اپنا مقصد بھی بیان کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بعد میں جب کوئی بیان کرے گا کربلا کو تو یہ ساری چیزیں بیان کرے گا۔ اگر ایک ساتھ حملہ ہوتا، شہید ہو جاتے 1 گھنٹے میں، تو یزید کا لشکر کہتا کہ جی پتہ نہیں سامنے کون آیا تھا، میں نے تو پہچانا نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہچانا نہیں، اب تو وہ اپنا تعارف خود کرا رہا ہے۔ تو یہ جو امام حسین علیہ السلام نے طریقہ استعمال کیا، اس سے ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھ گیا۔ دوسرا کام جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا اسی ٹائم ڈیوریشن کو بڑھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے خیام لگایا، اس کے پیچھے جو ہے خندق جو ہے وہ بنائے تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ پھر خیام جو بنائے وہ اسی طرح سے کہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، کوئی پیچھے سے نہ آ سکے حملہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے صرف سامنے سے آپ مقابلہ کر سکتے، جو بھی آتا ہے سامنے سے آئے گا، ادھر ادھر سے نہیں آ سکتا۔ تو 3 طرف جو ہے بند کرنا خود جو ہے وہ جہاد کو ڈیوریشن اور ٹائم جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، جبکہ یقین ہے کہ کل شہید ہوں گے، جبکہ پتہ ہے کہ سب نے شہید ہونا ہے، صرف شہید نہیں ہونا، شہادت کے ساتھ ساتھ اس شہادت کو جو ہے وہ با اثر بھی بنانا۔ یہ شہادت جو مختلف جو ہے وہ شخصیات کے ذریعے سے ہوئی، کبھی حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، کبھی حضرت قاسم جا رہے ہیں، کبھی کوئی جا رہا ہے، ان کا رجز ہو رہا ہے اور سب کے سامنے جو ہے بیان ہو رہا ہے، تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ کافی ڈیوریشن بڑھا۔ اب اہل بیت کو لے کے، خواتین کو لے کے آئے تھے، کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سامنے والا کتنا ظالم ہے، سامنے والا مجرم کتنا ہے، کہ وہ بچوں
پہ بھی رحم نہیں کرتا، بوڑھوں پہ بھی رحم نہیں کرتا، وہ خواتین پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ جو مظلومیت ہے یہی امام حسین کا ہتھیار ہے۔ مظلومیت کو امام حسین نے ہتھیار بنایا، یا جیسے بزرگان کہتے ہیں کہ جی اپنے خون کو انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار بنایا، اور اتنا تیز ہتھیار بنایا کہ یہ خون جو ہے تلوار پہ ڈالا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت تھی کہ جس نے مکے کو بھی بیدار کیا، مدینے کو بھی بیدار کیا، کوفے کو بھی بیدار کیا، اور کوفہ پھر ایسا اٹھا کہ اس نے جو قریش کا شہر بن گیا تھا اس کو واپس کے علم علی کا شہر بنا دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آج جب ہم عزاداری برپا کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دنیا کے انسان کے قلب میں امام حسین کی محبت پیدا کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگلا روئے، لیکن رلانے کے لیے پہلے معرفت لازمی ہے کہ حسین کون تھے۔ جب تک یہ نہیں جانے گا تب تک جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ اس لیے معرفت دیتے ہیں، پھر مسائل بیان کرتے ہیں، یہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت اس کو خود بخود امام حسین کے دروازے پہ لے جائے گی، اور جب امام حسین کے دروازے پہ لے جائے گی تو وہاں سے دین ملے گا۔ اصل میں یہ دین کے تبلیغ کا ایک انداز ہے جو پوری تاریخ اسلام میں یا تاریخ انسانیت میں صرف امام حسین نے یہ دروازہ دیا، صرف یہ راستہ امام حسین کا ہے۔ کسی اور نے اس مظلومیت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر کے اور ان تک دین پہنچانے کا طریقہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی رائج نہیں رہا۔ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کا خون ہے کہ جو ہر انسان کی دل کو بیدار کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مظلوم کے لیے محبت اور ظالم کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ یہ امام حسین کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ آپ خود ملاحظہ کریں، یہاں پہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ صرف مسلمان نہیں رہتے، غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ اس عزاداری کا اثر یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو ہیں ان کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے، ان کے دل میں بھی امام حسین کی محبت ہے۔ کیوں امام حسین کی محبت ہے؟ حتیٰ کہ امام حسین کے خدا کو بھی نہیں مانتے، امام حسین کے نبی کو بھی نہیں مانتے، امام حسین کو امام نہیں مانتے، لیکن محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت جو ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کی سبب ہے۔ اگر یہ مظلومیت نہ ہوتی تو یہ محبت بھی ان کے دلوں میں نہ آتی۔ اس لیے امام حسین کی جو ایک صفت ہے جو اس ماہ محرم میں نہ صرف یہ کہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانی ہے، وہ محبت ہے۔ اپنے اندر بھی امام حسین کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے محبت پیدا کریں، اور دوسروں کو بھی اس محبت میں شامل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس وقت 2 کروڑ 2.5 کروڑ اربعین پہ کربلا میں جمع ہوتے ہیں، یہ محبت ہے جو سب کو جمع کر کے لاتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر دین و مذہب کے افراد ہیں، صرف شیعہ نہیں ہے، یا صرف مسلمان بھی نہیں ہے۔ عیسائی آتے ہیں اور اپنے عیسائیت والے لباس کے ساتھ آتے ہیں، عیسائیت کا سلیب لٹکا کے آتے ہیں، بڑا سلیب اٹھا کے آتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اگر مسلمان جو ہے وہ آپس میں یہاں پہ برے صغیر میں شیعہ سنی کی مسجد میں چلا جائے اور سنی شیعہ کی مسجد میں چلا جائے تو بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ بس نماز پڑھ لوں اور اگر جو ہے وہ زندہ بچ کے نکل جاؤں تو بہت ہو گیا۔ لیکن وہاں پہ جو کہ شیعہ شہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عیسائی جاتا ہے اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، یہودی جاتا ہے اس کو بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، خدا کو نہ ماننے والا جانتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیوں؟ یہ محبت ہے۔
اس لیے کہ ہمیشہ اجنبیت اس سے محسوس ہوتی ہے جسے محبت نہ، جس سے کوئی دل کا رابطہ نہ. اس لیے امام حسین نے یہ محبت کا ایسا سمندر بہایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس محبت کے سمندر میں بہہ کے کربلا پہنچ گئی. اب ذرا غور فرمائیے گا، ہر ملک سے لوگ آتے ہیں، ہر قوم سے آتے ہیں، ہر دین و مذہب سے آتے ہیں. مثلا نیو یارک سے بھی آتے ہیں، مثلا پیرس سے بھی آتے ہیں، لندن سے بھی آتے ہیں، مثلا میلبورن سے بھی آتے ہیں، ہر جگہ سے آتے ہیں. یہ کس چیز کی تلاش میں آ رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جو وہاں پہ ان کو نہیں ملتی، جو کربلا میں ڈھونڈنے آئے ہیں؟ کیا کوئی جسمانی سکون تلاش کرنے کے لیے؟ نہیں، وہاں پہ سارے جسمانی سکون کے ذرائع میسر ہیں. کیا تلاش کرنے کے لیے آئے؟ کیا اچھے کھانے تلاش کرنے کے لیے آئے؟ اچھے پینے تلاش کرنے کے لیے آئے؟ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس وقت جو انسانیت کا مسئلہ ہے وہ نفرت ہے. مختلف اسباب کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے، کبھی قوم کی بنیاد پہ، کبھی طبقے کی بنیاد پہ، کبھی دین و مذہب کی بنیاد پہ، اور پھر جو ہے نفرت کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت دنیا اس نفرت کے جو زخم ہے اس کے اندر پریشان ہے. یہ جو نیو یارک سے نکلتا ہے اور پیرس سے نکلتا ہے، کربلا آتا ہے، یہ بنیادی طور پہ وہاں پہ پوری جو معاشرہ ہے اور جو حکومت ہے وہ وہاں پہ نفرت کا ستایا ہوا ہے. اس کے جسم پہ جو ہے وہ نفرت کے زخم ہیں. وہ چاہتا ہے کہ کوئی محبت کا مرہم اس پہ رکھے، اور پھر اس کو نظر آتا ہے کہ یہ امام حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے وہاں سے جو ہے وہ کربلا آتا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم عزاداری کو اسی پیٹرن پہ منعقد کریں جو کربلا میں 40 پہ ہو. محبت اپنے قلب کو وسیع کریں. وہاں پہ دیکھیں عراقی ایک مومن جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کی خدمت کم کروں، اس کی زیادہ کروں. یہ شیعہ ہے اس لیے زیادہ خدمت کروں، یہ عیسائی ہے اس کی کم خدمت. نہیں، وہ صرف ایک چیز جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ زوار حسین ہے اور محب حسین ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا جس کی ستائی ہوئی ہے، نفرتوں کی ماری ہوئی دنیا محبت کی تلاش میں کربلا رہتی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم جو ہے جو بر صغیر میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، وہ بھی اپنے قلوب کو وسیع کریں اور عزاداری کے راستے میں جو رکاوٹیں خواہ کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں اس کو ختم کریں. جو بھی امام حسین کا مہمان بن کے آتا ہے اس کو ہم نے قبول کرنا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی سیاہ لباس ہے یا سفید ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ٹوپی پہن کے آتا ہے یا اتار کے آتا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی جوتا پہن کے آتا ہے یا اتار کے آتا ہے. جیسے عراقی دیکھتا ہے کہ زوار حسین ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مہمان حسین. اگر ہم نے یہ چیز یہاں پہ فراہم کر دی تو یہ ملک بھی کربلا بن سکتا ہے. امام حسین اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں محبتیں بانٹنے والا ایک مرکز بن گیا ہے. کربلا پوری دنیا کو یہ محبت کا مرہم تقسیم کرنے والا بن گیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنے عزاداری کو بہتر کریں، رکاوٹیں نہ ڈالیں، راستے صاف کریں، خوش آمدید کریں، بلائیں، دعوت دیں. جو تھوڑی بہت سی رکاوٹیں ہیں ان سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم خود جو ہے وہ عزاداری کے بانی نہیں ہیں، بانی امام حسین ہیں. ہم اس امام حسین کے خادم ہیں، تو خادم کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اگر بانی کا کوئی مہمان آیا ہوا تو اس کو دروازے پہ روک لے. اس کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے
کہ مہمان کو میزبان تک پہنچا دے. اب آگے مہمان جانے اور میزبان جانے، آگے جو ہے وہ عزادار کا کام نہیں ہے. عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، عزاداری کے راستے صاف کریں. یہ عزاداری محبتیں بانٹنے والی ہے. یہ عزاداری ساری دنیا کے جو نفرتوں کے زخموں تلے چیخنے والی انسانیت ہے، اس کے اوپر یہ محبت کا مرہم ڈالنے والی ہے. اگر ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا اور آگے بڑھایا تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ورنہ ہم شاید قیامت کے دن جو ہے وہ سوال کیے جائیں کہ ایک دور سے جو آنے والا تھا وہ چل کے تو آیا تھا لیکن تم نے راستے سے واپس لوٹا. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ عزادار سے ہی الٹا سوال ہو کہ کیوں تم نے جو ہے رکاوٹ ڈالی، بجائے اس کے کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کو امام حسین تک پہنچا کے آگے امام حسین جانے اور وہ خود جانے. وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ دیکھیں کربلا میں عیسائی بھی آئے تھے، امام حسین نے ان کو عیسائی کہہ کے نہیں نکال دیا، امام حسین نے قبول کر دیا. جو سب سے زیادہ مجرم تھا وہ اس کو بخش دیا، بلکہ اس کے اور بن کے آنے سے پہلے بخش دیا. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ اور جب نکلا ہے اپنے یزید کے لشکر سے تو اس نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ پیچھے اپنے سر پر کیے دونوں. یہ ایک علامت ہوتی تھی پرانے دور میں کہ جو قیدی ہوتا تھا اس کو ہاتھ پیچھے باندھ کے جو ہے وہ زنجیروں سے عدالت میں لایا جاتا تھا. یہ اسی صورت میں آیا تھا، اپنے ہاتھ جو ہے سر پر اور دعا یہ کر رہا تھا کہ پالنے والے تیری رحمت کے ذریعے سے آ رہا ہوں، نہ معلوم میری توبہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں توبہ کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، مجھے قبول کر لے. میں جب پہنچا ہے امام حسین کے سامنے تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ سر پہ تھے. تو کہتا ہے کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین نے کہا کہ اور سر اٹھا کے دیکھ، خدا کی رحمت اور توبہ تمہارے سر کے اوپر سایہ کی. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، محبتیں بانٹنے والا. اگر کوئی گناہ و جرم کر کے بھی آیا ہے پھر بھی بخشنے والا. اس نے کہا تھا کہ مولا آپ نے تو معاف کر دیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ کے اس راہوار کے لگام کو تھاما تھا تو میں نے پیچھے سے نبی زادیوں کی فریادیں بھی سنی تھی. نہ معلوم انہوں نے معاف کیا کہ نہیں. امام نے کہا کہ انتظام لے کے دیتا ہوں، خود تم جاؤ. امام نے اپنے کنیز کو طلب کیا اور کہا کہ میری بہن زینب کے پاس جاؤ اور کہو کہ حسین کا مہمان آیا، حسین کا مہمان آیا. اس دروازے کی محبتیں جو ہے وہ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو ہر قدم پہ مل جائے. آیا اور جب اس نے بات کی ہے تو کنیز نکل کے آئی اور اس نے کہا کہ نبی کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا جب میرے بھائی حسین نے معاف کر دیا تھا. اور کہا کہ جب میرے بھائی نے تمہیں اپنا بھائی کہا ہے تو پھر میں بھی تمہیں اپنا بھائی. آپ اندازہ لگائیں کہ مجرم کو بھائی کہنے عجیب یہ گھرانہ ہے، محبتوں والا گھرانہ. مولا کے پاس آیا، مولا سب سے پہلے روکنے والا میں تھا اس لیے مجھے اجازت دے. سب سے پہلے مولا نے اجازت دی
کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، علی نام ہے اس کا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جائے، یہ شہید ہو، تاکہ اس کی مصیبت میں غم زدہ ہوں، شاید میری توبہ قبول ہو۔ مولا نے اس کو اجازت دی۔ یہ اس کا بیٹا گیا، تھوڑی دیر بعد جب اس کا بیٹا گرا ہے اور اس نے آواز دی اپنے باپ کو، تو وہ بھاگ کے جا رہا تھا۔ امام نے جا کے اس کے بازو کو اٹھایا، پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا میرا بیٹا گرا ہے۔ مولا نے کہا نہیں ٹھہرو، ہم اہل بیت وہ ہیں جو مہمان سے خدمت نہیں لیتے، اس لیے تم ٹھہرو، میں خود اٹھا کے لاتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میرے نانا کے حکم بھی ہے کہ اگر کوئی باپ بوڑھا ہو اور اس کا جوان بیٹا قتل ہو جائے، کبھی اس بوڑھے باپ کو اپنے جنازہ بیٹے کا اٹھانے نہ دینا، تم ٹھہرو میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ یاد کریں وہ مقام کہ جب حسین کا اپنا بیٹا علی اکبر، اس وقت کوئی نہیں تھا جو امام حسین کو کہے کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں میں اٹھا کر لاتا ہوں۔ اللہ